السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا محمد الحافظات پشاور شار ورثت جماعت عالیہ اول۔ مضمون تفسیر سورہ سجدہ۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 12 سے ہی ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور اگر دیکھو تم اذ المجرمون، اس وقت جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم، جھکائے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے حضور، ربنا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے، وسمعنا اور سن لیا اپنے کانوں سے، فرجعنا پس واپس کر لے ہم کو، نعمل صالحا کہ ہم عمل کریں نیک، انا موقنون بے شک اب ہم کو یقین آ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب میں فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم دے دیتے کل نفس ہر شخص کو ہداہا اس کی ہدایت، لیکن حق القول اس کا طے ہو چکی ہے بات، منی میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ کہ ضرور میں بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنتی سرکش جنات سے، والناسی اور نافرمان انسانوں سے، اجمعین سب سے، فذوقوا پس چکو، بما نسیتم وہ جو تم لوگ، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا کہ بلا چکے ہو تم لوگ، لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم بے شک ہم نے بلا دیا تم کو، وذوقوا عذاب الخلد اور چکو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون اس کے عوض جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ انما یؤمنو بے شک ایمان لائے، یقیناً ایمان لائے وہ لوگ، بآیاتنا الذین ہماری آیتوں پہ، الذین وہ لوگ، اذا ذکروا بہا کہ جو نصیحت قبول کرتے ہیں، بہا اس سے، خروا گر پڑے، سجداً سجدے میں، وسبحوا اور تسبیح بیان کی، بحمد ربہم اپنے رب کی ہم کے ساتھ، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں اور وہ بڑائی نہیں کرتے، تتجافا الگ رہتی ہے، جدا رہتی ہے، جنوبہم ان کی کروٹیں، عن المضاجع بستر سے، یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفاً ڈر میں، وطمعاً اور امید سے، ومما اور وہ مال، رزقناہم جو ہم نے دیا ہے ان کو، ينفقون اس سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس بس معلوم نہیں ہے کسی نفس کو، ما اخفی لہم کہ کیا چھپایا رکھا ہے ان کے لیے، من قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما کانوا یعملون بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا کیا کوئی مومن، بلا کوئی مومن، کمن کان فاسقا کسی فاسق کے برابر ہو سکتا ہے، لا یستوون تو وہ برابر نہیں ہوتے، اما الذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی بس ان کے لیے ہے باغ رہنے کے، نزلا بما کانوا یعملون مہمانی ہے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، واما الذین فسقوا اور وہ لوگ جو نافرمان ہوئے، فمأواہم النار تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما ارادوا جب چاہے کہ نکل پڑے، ان یخرجوا اس میں سے، کلما ارادوا جب چاہے، ان یخرجوا کہ نکل پڑے، اس میں، منہا اس میں سے، اعیدوا فیہا الٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، وقیل لہم اور کہا جائے گا انہیں، ذوقوا عذاب النار چکو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ جب مجرمین لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے وقت انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ یا ہمارے رب، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے، بس اب ہمیں واپس کر دیجئے دنیا میں کہ ہم نیک اعمال کریں۔ اب ہم کو یقین آ گیا کہ کفر میں چھٹکارا نہیں تھا،
بلکہ ایمان لانے ہی میں چھٹکارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب میں فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہماری یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ پہلے سے لکھ چکی ہے یہ بات کہ جو سرکش جنات ہوں گے اور جو نافرمان انسان ہوں گے تو جہنم ان لوگوں سے بھر دی جائے گی۔ تو انہیں کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، انہیں کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے اس دن کو یعنی آخرت کے دن کو اور اس عذاب کے دن کو اور اس سزا کے دن کو تم لوگوں نے بھلایا تھا دنیا میں، تم اس دن کو بھول چکے تھے، تو اب ہم نے تم لوگوں کو آج کے دن ہم نے تم لوگوں کو بلا دیا اور اب تم لوگ ہمیشگی کا عذاب چکو۔ یہ اس وجہ سے تم لوگ ہمیشگی کا عذاب چکو گے کیونکہ تم لوگوں نے جو اعمال دنیا میں کیے ہیں تو ان کی سزا یہی ہے کہ اب تم لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہو گے۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ یہ سجدے کی آیت ہے، آپ لوگ بھی سجدہ کریں۔ یہاں پر مومنین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے نصیحت کی بات کی جائے یا ان کو اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے تو وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو ہے وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور اس میں یہاں پر فرما رہے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ پہلی آیات میں کفار اور مشرکین اور منکرین قیامت کو تنبیہات دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے، اور اس کے بعد انما یؤمنون بآیاتنا الذین، یہاں سے میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا کہ مومنین کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کے درجات عظیمہ کا ذکر ہے۔ ان مومنین کی ایک صفت یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور بستروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت اور ثواب کے امیدوار رہتے ہیں۔ بستروں سے اٹھ کر ذکر و دعا میں مشغول ہو جانے سے مراد مفسرین کے نزدیک نماز تہجد اور نوافل ہیں جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ پہلوؤں کے بستروں سے الگ ہو جانے کی یہ صفت ان لوگوں پر بھی صادق ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں اور پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تتجافى جنوبهم یہ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ جب آنکھ کھلے اور اللہ کا ذکر کرے لیٹے بیٹھے اور کروٹ پر وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ابن کثیر اور دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، بات یہ ہے کہ یہ آیت ان سب کو شامل ہے اور آخر شب کی نماز ان سب میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم ترجمہ دیکھیں یہاں سے، وَلَنُذِيقَنَّهُم البتہ چکائیں گے ہم ان کو من العذاب الادنیٰ توڑا عذاب، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون تاکہ وہ پھر آئے۔ ومن اظلم اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس میں سے ذکر بآیات ربہ کہ جب بیان کی جائے ان کو رب کی آیات،
ثم أعرض عنها تو وہ منہ پھیر لیتا ہے ان سے. إنا من المجرمین منتقمون اور بے شک ہم لوگ گناہگاروں سے منتقمون بدلہ لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ سو تو مت رہ فی مِرْيَةٍ دھوکے میں من لقائه اس کے ملنے سے. وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے بنا دیا اس کو ہدن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اور کیا ہم نے ان میں ائمۃً پیشوا. وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہدایت کرتے ہیں بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے. یا راہ چلاتے تھے بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے. لَمَّا صَبَرُوا جب وہ صبر کرتے رہے. وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بے شک تیرا رب وہی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان میں یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون کہ جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے. اولم یہد لہم کیا ان کو ہدایت نہیں کی تھی. کم اہلکنا یا ان کو ہدایت نہیں ہوئی تھی. کم اہلکنا کہ کتنے ہم نے ہلاک کیے. من قبل ہیں ان سے پہلے. من القرون پہلے والی بستیاں. یمشون فی مساکنہم کے پھرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں. ان فی ذلک لآیات اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون کیا وہ نہیں سنتے. اولم یروا انا نسوق الماء کیا دیکھا نہیں انہوں نے انا نسوق الماء کہ ہم ہانک دیتے ہیں ماء پانی کو الی الارض الجرز ایک چٹیل زمین کی طرف. فنخرج به زرعا پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی. تأکل منہ انعامہم کہ کھاتے ہیں ان میں سے ان کے چوپائے. وانفسہم اور خود وہ بھی. افلا یبصرون پھر کیا نہیں دیکھتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ کب ہوگا یہ فیصلہ. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو. قل کہہ دیجئے یوم الفتح کہ فیصلے کا دن لا ينفع الذین فائدہ نہیں دے گا ان لوگوں کو کفروا جو منکر ہیں ایمانہم ان کا ایمان لانا. ولا هم ينظرون اور نہ ان کو ڈیل ملے گی ان کو مہلت ملے گی. فعارض سو چھوڑ دے ان کو سو تو خیال چھوڑ عنہم ان کا. وانتظر اور انتظار کر انہم منتظرون بے شک وہ بھی منتظر ہیں. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ تفسیر دیکھیں یہاں سے. لقاء کے معنی ملاقات کے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہاں سے تفسیر دیکھیں. عذاب الادنیٰ ادنا بمعنی اقرب ہے اور عذاب ادنا سے مراد دنیا کے مصائب و آفات اور امراض وغیرہ ہے اور عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ان کے گناہوں پر مطالبہ کرنے کے لیے دنیا میں ان پر امراض اور مصائب و آفات مسلط کر دیتے ہیں تاکہ یہ متنبہ ہو کر خبردار ہو کر اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور آخرت کے عذاب اکبر سے نجات پائے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہگاروں کے لیے دنیا کے مصائب و آفات اور امراض و تکالیف بھی ایک قسم کی رحمت ہے کہ غفلت سے باز آ کر عذاب آخرت سے بچ جائے. البتہ وہ جو لوگ آفات پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے تو ان کے لیے ڈبل یعنی دوہرا عذاب ہو جاتا ہے. ایک اسی دنیا میں ان کو نقد مل جاتا ہے اور دوسرا آخرت کا عذاب اکبر. اور انبیاء و اولیاء اللہ پر جو آفات و مصائب آتے ہیں ان کا معاملہ ان سب سے الگ ہے. وہ ان کے امتحان اور امتحان کے ذریعے رفع درجات کے لیے ہوتے ہیں یعنی اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کو امراض اور آفات کے وقت بھی ایک قسم کا قلبی سکون اور اطمینان ہوتا ہے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بظاہر لفظ مجرمین میں ہر قسم کے مجرم شامل ہیں اور انتقام بھی عام ہے خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں یا دونوں میں. مگر بعض روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ملتی ہے. ایک گناہ یہ ہے کہ حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ اعلاناً کوشش کرنا. دوسرا یہ
والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا ظالم کی امداد کرنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ لقاء کے معنی ملاقات کے ہیں۔ اس آیت میں کس کی ملاقات کس سے مراد ہے؟ تو اس میں اہل تفسیر کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لقائہ کی ضمیر یہ کتاب یعنی قرآن کی طرف راجع ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کتاب کے آنے میں کوئی شک نہ کریں۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں قرآن کے متعلق ایسے الفاظ آئے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر اس طرح نقل کی گئی ہے کہ لقائہ کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں، اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ آپ اس میں شک نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ چنانچہ ایک ملاقات شب معراج میں ہونا یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، پھر قیامت میں ملاقات ہونا بھی ثابت ہے۔ تیسرا قول تیسری تفسیر اس کی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی ہے اور لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقین رکھے کہ یہ سب چیزیں آپ کو بھی پیش آئیں گی، اس لیے آپ کفار کی ایذاؤں سے خفا اور دلگیر نہ ہو، بلکہ اس کو سنت انبیاء سمجھ کر برداشت کریں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا و مقتدا بنا دیا جو اپنے پیغمبر کے نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور جبکہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت اور پیشوائی کا درجہ عطا فرمانے کے دو سبب ذکر فرمائے، اول صبر کرنا اور دوسرا آیات الہیہ پر یقین کرنا۔ صبر کرنے کا مفہوم عربی زبان کے اعتبار سے بہت وسیع اور عام ہے، اس کے لفظی معنی باندھنے اور ثابت رہنے کے ہیں۔ اس جگہ صبر سے مراد احکام الہیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان سے اپنے نفس کو دور کرنا یعنی روکنا ہے، جس میں تمام احکام شریعت کی پابندی آ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا عملی کمال ہے۔ دوسرا سبب ان کا آیات الہیہ پر یقین رکھنا ہے، اس میں آیات کے مفہوم کو سمجھنا پھر سمجھ کر اس پر یقین کرنا دونوں داخل ہے، یہ بہت بڑا کمال علمی ہے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا، یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو بعض مواقع میں زمین پر چلا کر لے جاتے ہیں جس سے ان کی کھیتیاں اگتی ہے۔ جرز یہ خشک زمین کو کہتے ہیں جس میں درخت نہیں اگتے۔ خشک زمین کو سیراب کرنے اور اس میں نباتات اگانے کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا اس طرح آیا ہے کہ اس زمین پر بارش برستی ہے، اس سے زمین تر و تازہ ہو کر اگانے کے قابل ہو جاتی ہے، مگر اس آیت میں بارش کی بجائے پانی کو زمین پر چلا کر خشک زمین کی طرف لے جانے اور اس سے درخت اگانے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی بارش کسی دوسری زمین پر نازل کی جاتی ہے اور وہاں سے ندی نالوں کے ذریعے زمین پر چلا کر پانی کو خشک زمین کی طرف لے جایا جاتا ہے جہاں بارشیں نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یعنی کفار یہ کہتے ہیں کہ وہ فتح کب ہوگی جس کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کو کفار پر غلبہ ہوگا، ہمیں تو کہیں اس کے آثار نظر نہیں آتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان خائف یعنی خوف زدہ ہے اور چھپتے پھرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ تم ہماری فتح کا دن ہم سے کیا پوچھتے ہو، وہ دن تو تمہاری مصیبت کا ہوگا
کیونکہ جس وقت ہماری فتح ہوگی تو اس وقت تم عذاب میں گرفتار ہو چکے ہوگے، خواہ دنیا میں جیسے غزوہ بدر میں ہوا یا آخرت میں۔ اور جب اللہ کا عذاب کسی کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اور بعض حضرات نے اس جگہ متى هذا الفتح کے معنی روز قیامت کے کیے ہیں کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کرے، آگے 2 رکوع کا مطالعہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔